جی حضرت، کچھ سوالات تھے. کئی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی گھروں میں تراویح وغیرہ کیسے پڑھیں، تو اس کے متعلق کچھ معلومات دے دیجیے کہ عورتیں بھی کیا تراویح پڑھنا ہے گھروں میں، اور مرد بھی کیسے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ مرد ابھی جماعت کے ساتھ پڑھیں یا الگ الگ پڑھیں، اس کے بارے میں بھی ذرا تفصیلی بتا دیجیے. اس کا جواب میں اس طور پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی شکل میں جو بیماری پھیلی ہے وبا کے طور پر، تو اس مجبوری کے تحت مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے. اور مسجد میں آنے سے نہیں روکا گیا ہے بلکہ اجتماعیت سے روکا گیا ہے، اجتماعیت سے، جس کی وجہ سے یہ بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہے. تو اس لیے مسجد کے بجائے اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز تراویح کا اہتمام کریں. اب اس میں یہ ہے کہ کسی گھر میں 3-4 لوگ ہیں تو ظاہر ہے کہ جماعت بنا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں سے کسی ایک آدمی کو بھی جماعت کھڑا کر دیں سامنے اور وہ امامت کر سکتا ہے. اب امامت کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن یہ رہتا ہے کہ جن کے پاس داڑھی نہیں ہے وہ امامت کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، اگر مقتدی میں جتنے لوگ ہیں اور کنہیں کے پاس داڑھی نہیں ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ایک آدمی نماز اس میں سے پڑھا سکتا ہے. یعنی کسی کی بھی داڑھی نہیں ہے تو کوئی بھی امام بن سکتا ہے. کوئی امام بن سکتا ہے، اس میں فضیلت میں سب لوگ برابر ہیں. جی جی. تو کوئی بھی اس میں سے امام بن سکتا ہے. اور ابھی دیکھیے گورنمنٹ وقف بورڈ کی جانب سے بھی ایک مطلب میرے پاس تو 2 پرچی کی لسٹ آئی ہے جس میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک فیملی، یعنی مان لیا ایک گھر میں ایک فیملی ہے تو دوسرے گھر کی فیملی کو بھی بلا کر کے جماعت کا اہتمام نہیں کریں، ہے نا، وہ بھی قانون کے دائرے میں آ جائے گا. تو اس سے بھی ہم لوگوں کو بچنا چاہیے. قانون کو ہاتھ میں لے کر کے کوئی کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہم بلا وجہ رسوائی کے سبب بن جائیں، ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کا جہاں تک ذکر ہے تو خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجدوں میں جایا کرتی تھی اور نماز باجماعت ادا کرتی تھی. تو اس کا یہ حساب ہوتا تھا کہ پہلے مرد حضرات کھڑے ہوتے تھے، پھر خواتین بچے پھر کھڑے ہوتے تھے. لیکن ابھی جیسے گھروں میں اب تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تو پھر منع کر دیا گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا فتنے کے اندیشے کی بنیاد پر. تو ابھی مسئلہ خواتین کا ایسے ہی آئے گا کہ اگر محرم خواتین یعنی ایسی خاتون جس سے کسی سے رشتہ جائز ہے نا، تو ایسے مرد کے ساتھ کھڑے ہو کر کے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. اور اگر کسی سے رشتہ جائز نہیں ہے، حرام ہے نا، تو وہ آگے پیچھے ہو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ مان لیا بلا امتیاز اور بھی خاتون موجود ہیں اور بلا امتیاز تمام مرد حضرات موجود ہیں، تو ایسے ماحول میں اگر ہم مان لیا ایک گھر میں 5 بچیاں ہیں اور 5 مرد ہیں، تو ایسے موقع پر جماعت کے ساتھ ہم سب کو شامل کر کے کیسے نماز پڑھا سکتے ہیں. تو اس کا حساب کتاب یہ ہے کہ ایک پردے کا اہتمام رکھیں. پردے کے اہتمام رکھنے کے بعد جو ہے ایک آدمی امام بن جائے اور پھر پردے کے پیچھے جو ہے خواتین جماعت بنا لیں اور پھر ان کی اقتداء میں خواتین بھی نماز پڑھ سکتی ہیں. یعنی امام صاحب ان کے پیچھے گھر کے مرد حضرات ان کے پیچھے پردے کے اندر جو ہے عورتیں پڑھیں گی، یعنی لاسٹ میں اس طرح عورتیں جماعت کے ساتھ ایک ہی جماعت مانی جائے گی. جی. اور دوسری بات ہے کہ عورتوں کی جماعت مطلوب ہے، یعنی خالص عورتوں کی جماعت اگر ہو، ہدایہ میں ہے، ہدایہ اولین میں کہ خالص عورتوں کی جماعت مقبول ہے، یعنی صرف عورتیں ہوں اور اس میں امام بھی عورت کو بنا دیا جائے تو یہ مقبول ہے. تو یعنی مرد کی امامت میں خواتین پردے کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں، یعنی عورتیں جماعت نہیں کر سکتی. تو اچھا، تو اب یہ آ رہا ہے کہ جو ابھی یہ تراویح یہاں پر جو ہوتی تھی اس میں دعائیں پڑھے جاتے تھے، تسبیحات پڑھے جاتے تھے. اب یہ بار بار لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیسے تسبیحات ہم لوگ پڑھیں، تو نماز اس میں تسبیح پڑھنا کیا ضروری ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ دیکھیے تسبیح جو ہے یہ سنت ہے نا. اب یہ کہ تراویح جو ہے ترویحہ کی جمع ہے. ترویحہ کا مطلب ہوتا ہے بھائی 2 رکعت مطلب نماز پڑھنا.
اب تراویح جو ہے ہر 2 رکعت 4 رکعت کے بعد جو ہے آپ جو ہے وقفہ کرتے ہیں، تو وقفہ کے درمیان اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، تسبیح اور اوراد و وظائف پڑھیں، اور سنت کے مطابق حدیث کے حوالے سے سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ دعا ہے، اگر کسی کو یاد ہے تو یہ دعا پڑھیں، بس کافی ہے۔ اس کے علاوہ مان لیا یہ دعا کسی کو یاد نہیں ہے تو کوئی درود پاک پڑھ لیں، کوئی وظیفہ پڑھ لیں۔ گویا کہ جو بیٹھتے ہیں نا 4 رکعت کے بعد، تو ٹھہر کر کے کچھ تو اللہ کا ذکر ہو زبان سے، تو اس طور پر ذکر کر لیں۔ کسی کو کچھ بھی یاد نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر تسبیح نہیں پڑھی تو نماز تراویح نہیں ہے نا، کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، کیونکہ خود نماز تراویح سنت ہے، خود نماز تراویح جو ہے واجب اور فرض نہیں ہے، تو اس کی تسبیح کا حکم بھی اتنا کڑا نہیں رہے گا جتنے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود پاک اگر یاد ہے تو درود پاک پڑھ لیں، کوئی وظائف یاد ہے تو وہ وظائف پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، اور اگر یہ یاد ہے سبحان الملک القدوس جو میں نے پوری تسبیح پڑھ کے بتائی ہے، جو تراویح کی مخصوص دعا ہے، اگر یہ یاد ہے خاص دعا ہے تو اس دعا کو پڑھ لیں، اور اگر نہیں یاد ہے تو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کر کے خاموش رہ کر کے پھر کھڑے ہو جائے، پھر اپنی تراویح۔ جی ابھی دوسرا یہ بھی ہے کہ کئی لوگوں کو جو ہے وہ 10 سورے نہیں آتے، علم ترا سے لے کر والناس تک 10 سورے نہیں آتے، تو ایسی صورت میں کیا یہ الحمد کے بعد علم ترا کا اور دوسری رکعت میں قل اللہ کا 2 سورے جو ہے لگا کر 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اگر کسی کو علم ترا کیفا سے لے کر کے سورہ ناس تک 10 سورت یاد نہیں ہے، مان لیا اس کو جو ہے کہ قل یا ایھا الکافرون سے یاد ہے، یا کیا کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ سے یاد ہے، تو جتنی بھی صورت یاد ہے اسی صورت کو بار بار ریپیٹ کر کے 20 رکعت آپ پوری کر سکتے ہیں۔ 2 صورتیں ہی یاد ہے تو 20 رکعت میں دونوں صورتیں ہی پڑھ سکتے ہیں، ایسا ضروری نہیں ہے کہ 10 ہی پڑھے ہیں، لیکن ہاں یاد کرنا چاہیے۔ جی اللہ کے کلام کو جتنا زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کیجیے اتنا ثواب ملتا ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرا کلام پڑھ بھی رہا ہے اور اس کو یاد کرنے میں انٹرسٹ لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اور کوئی سوالات اگر آپ کے ہیں تو آپ جو ہے کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی ہمارا پروگرام ہوگا 3 تاریخ میں، انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ دے دیے جائیں گے۔